بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، گزارش ہے کہ ایک بار درود شریف ضرور پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رزق کے 16 دروازے مقرر کیے اور ان کی چابیاں بھی بنائی ہیں۔ جس نے یہ چابیاں حاصل کر لیں وہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ پہلا دروازہ نماز ہے۔ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے رزق سے برکت اٹھا دی جاتی ہے۔ وہ پیسہ ہونے کے باوجود بھی پریشان رہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی نماز عصر جاتی رہی گویا اس کا گھر بار اور مال لٹ گیا۔ دوسرا دروازہ استغفار ہے۔ جو انسان زیادہ سے زیادہ استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، اس کے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے استغفار کو لازم کر لیا تو اللہ تعالیٰ اسے ہر غم اور تکلیف سے نجات دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ پیدا فرمائے گا۔ اسے ایسی جگہ سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اسے وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ تیسرا دروازہ صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی راہ میں جو خرچ کرو گے اللہ اس کا بدلہ دے کر رہے گا۔ جتنا انسان دوسروں پر خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے 10 گنا بڑھا کر دے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خرچ کرو اور عرش والے سے افلاس کا خوف نہ کرو۔ چوتھا دروازہ تقوی اختیار کرنا ہے۔ جو لوگ گناہوں سے دور رہتے ہیں اللہ ان کے لیے آسمان سے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ پانچواں دروازہ کثرت نفلی عبادت ہے۔ جو لوگ زیادہ سے زیادہ نفلی عبادت کرتے ہیں اللہ ان پر تنگ دستی کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے، اگر تو عبادت میں کثرت نہیں کرے گا تو میں تجھے دنیا کے کاموں میں الجھا دوں گا۔ لوگ سنتوں اور فرض پر ہی توجہ دیتے ہیں، نفل چھوڑ دیتے ہیں، جس سے رزق کی کمی ہو جاتی ہے۔ چھٹا دروازہ حج اور عمرہ کی کثرت کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پے در پے حج و عمرہ کیا کرو، کیونکہ یہ فقر اور گناہوں کو اس طرح دور کر دیتے ہیں جس طرح بھٹی لوہے، سونے اور چاندی کے میل کچیل کو دور کر دیتی ہے، اور ہر کا بدلہ صرف جنت ہے۔ ساتواں دروازہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھے سلوک سے پیش آنا۔ ایسے رشتہ داروں سے بھی ملتے رہنا جو آپ سے قطع تعلق ہوں۔ آٹھواں دروازہ کمزوروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنا ہے۔ غریبوں کے غم بانٹنا، مشکل میں کام آنا اللہ کو بہت پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں کو ان کے کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور ان کی مدد کی جاتی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ میری رضا اپنے کمزوروں کے اندر تلاش کرو، کیونکہ تمہیں کمزوروں کی وجہ سے رزق ملتا ہے اور تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ نوواں دروازہ اللہ پر توکل ہے۔ جو شخص یہ یقین رکھے کہ اللہ دے گا تو اسے اللہ تعالیٰ اسے ضرور دے گا، اور جو شخص شک کرے گا وہ پریشان ہی رہے گا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم حسن و خوبی کے ساتھ اللہ پر توکل کرو تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کو دیا جاتا ہے۔ وہ صبح کے وقت خالی پیٹ جاتے ہیں اور شام کے وقت آسودہ ہو کر لوٹتے ہیں۔ 10واں دروازہ شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا رزق میں برکت کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہیں اور زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم شکر نہیں کرو گے یعنی کفران نعمت کرو گے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے۔
11वां दरवाज़ा घर में मुस्कुरा कर दाखिल होना। मुस्कुरा कर दाखिल होना सुन्नत भी है और हदीस में आता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह फरमाता है कि रिज़्क बढ़ा दूंगा जो शख्स घर में दाखिल हो और मुस्कुरा कर सलाम करे। 12वां दरवाज़ा गिरा पड़ा लुक़मा खा लेना। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस वक्त तुम्हारा कोई लुक़मा गिर पड़े तो उठा लो और जो कुछ इस पर लगा हो इसको पोंछ डालो और फिर इसको खा लो और ना छोड़ो इसे शैतान के लिए। जो खाना खाते वक्त दस्तरखान से गिरी हुई चीज़ को खा ले हमेशा रिज़्क की फराखी में रहता है। तिब्बे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 13वां दरवाज़ा हर वक्त बावजू रहना है और माँ बाप की फरमाबरदारी करना है। ऐसे शख्स पर कभी रिज़्क तंग नहीं होता जो अपने माँ बाप की फरमाबरदारी करता है और उनकी खिदमत करता है। जो शख्स हर वक्त नेक नियति के साथ बावजू रहेगा तो उसके रिज़्क में कभी कमी नहीं होती। 14वां दरवाज़ा चाश्त की नमाज़ पढ़ना है जिससे रिज़्क में बरकत पड़ती है। हदीस में है, चाश्त की नमाज रिज़्क को खींचती है और तंगदस्ती को दूर भगाती है। 15वां दरवाज़ा सूरह वाक़िया पढ़ना है। सूरह वाक़िया को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लें, इससे रिज़्क में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होता है और बरकत होती है। 16वां दरवाज़ा अल्लाह से दुआ मांगना। जो शख्स जितना सिद्क़ के दिल से अल्लाह से दुआ मांगता है अल्लाह ताला उसको और ज़्यादा अता करता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।